نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ تو یہ اللہ کی ذات ہے کہ ہم بیان کر سکتے ہیں، اللہ نے ہمیں بولنا سکھایا، تو اللہ تعالیٰ ہماری بات کو آسان کرے تاکہ سب کچھ سمجھ آ جائے، میرے لیے سمجھانا آسان ہو جائے اور دوسروں کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے۔ اچھا جی، اب بڑے امپورٹنٹ باتیں آ رہی ہیں آگے، ساری خیر ہر لائن ہی امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں اللہ کہتے ہیں یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتبہ لکھ دیا گیا، علیکم القصاص تمہارے اوپر بدلہ لینا، فی القتلہ قتل کے بارے میں، ٹھیک ہے، فی نے جو ہے آگے۔ اچھا، یہ جو کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں جن پہ کھڑی مد آتی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں الف صغیرہ آتی ہے، تو وہ جو ہوتا ہے نا وہ اپنی فارم چینج نہیں کرتا، وہ جو ہوتے ہیں کھڑی مد والے الفاظ جو ہوتے ہیں وہ اسی طرح سے رہتے ہیں۔ تو فی وہ ہے، یہ مجرور تو اس نے کر دیا ہے، لیکن ہمیں اس طرح سے کسرہ نظر نہیں آ رہی، ٹھیک ہے۔ تو یہ اصل میں یہ بھی جار مجرور کا کمپاؤنڈ ہے، ٹھیک ہے۔ جار اور مجرور جب بن جاتے ہیں حرف جر اور اگلے ملا کے تو اس کو جار مجرور کہتے ہیں، تو یہ کمپاؤنڈ بنتا ہے۔ ایک یہ کمپاؤنڈ ہم نے سیکھ لیا، اور ابھی میں نے آپ کو ایک مرکب اضافی کا بتایا ہے، ایک اور بھی کمپاؤنڈ آپ نے سیکھ لیا، دو کمپاؤنڈ آپ نے سیکھ لیے ہیں، کیونکہ عربی میں کئی جگہوں پہ کمپاؤنڈز بنتے ہیں، دو دو چیزیں مل کے ایک اکٹھی ہو جاتی ہیں، کمپاؤنڈ بن جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اچھا ایک اور چیز یہاں پہ نوٹ کر لیں کہ کتبہ، اس کی ذرا فارمیشن دیکھیں، دمہ ہے، پھر کسرہ ہے، پھر فتح ہے، اس طرح کی جو آتی ہے نا، کتبہ، قتلہ، تو یہ ایک فارم ہوتی ہے کہ ایک کام کسی اور نے کر دیا ہے، یہ کام ہو چکا، یہ پہلے ہی کسی نے کر دیا اور کسی اور نے کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ایک طرح سے ہمارے لیے مطلب ایک امپورٹنٹ کر دی ہے کہ تمہارے اوپر یہ مینڈیٹوری ہے، یہ تمہارے لیے فرض ہو گئی ہے ایک طرح سے، کتب علیکم القصاص، کہ تم جو ہو بدلہ لو اپنے، اگر کوئی قتل ہو گیا ہے، مرڈرز کا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے یہ امپورٹنٹ کہا ہے کہ یہ جو ہے قتل کا بدلہ لینا بہت ضروری ہے۔ تو کیسے؟ الحر، جو آزاد ہوگا، ٹھیک ہے، جو بھی آزاد انسان ہوگا، بالحری، ٹھیک ہے، بی کی وجہ سے الحری ہو گیا، زیر آ گئی۔ تو ایک جو آزاد ہوگا، اگر اس نے کسی کو قتل کیا ہے، اور تو یہ نہیں وہ کر سکتا کہ وہ کہ اچھا مجھے تو چھوڑ دو، میرے پاس بڑے غلام ہیں، میرا غلام لے لو، نہیں، یہ نہیں ہوگا۔ جس نے قتل کیا ہے، جو قاتل ہے، اسی کو قتل کیا جائے گا، چاہے وہ آزاد ہو اور چاہے اس نے کسی غلام کو ہی کیوں نہ قتل کیا ہو، اس نے کسی سلیو کو کیوں نہ قتل کیا ہو، وہ اس آزاد کا ہی قتل ہوا جائے گا۔ الحر بالحر والعبد بالعبد، اور اگر کوئی غلام ہے اور اس نے کسی اور غلام کو کر دیا تو جس نے مارا ہے اس کو ہی قتل کیا جائے گا۔ والانثی بالانثی، اور اگر عورت ہے، وہ اگر اس نے کسی اگر اس نے قتل کیا ہے، چاہے کسی آدمی کا کیا ہے یا کسی غلام کا کیا ہے یا دوسری عورت کا کیا ہے، چاہے کسی لونڈی کا کیا ہے، تو اس عورت کو قتل کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ بیسک رول یہ ہے کہ قاتل کو ہی جو ہے نا اس کو مارا جائے گا، لیکن جہاں پہ ایک سہولت اللہ تعالیٰ نے دی، فمن، تو جو کوئی، عفیا، معاف کر دیا گیا، ٹھیک ہے، اسی طرح آ گیا پیش کسرہ اور فتح، ٹھیک ہے، کتبہ جیسے لکھ دیا گیا، معاف کر دیا گیا، تو جو کوئی معاف کر دیا گیا، لہو، فار ہم، من اخیہ، اب آپ لوگ تو سب من آپ کو فوراً سمجھ آ گئی ہوگی، من اخیہ، ٹھیک ہے، فرام ہز بردر، تو یہاں پہ ہا کے نیچے زیر آ گیا، ٹھیک ہے، من نے اس کو زیر دے دی، تو جو معاف کر دیا گیا اس کے بھائی کی طرف سے، شیئن، کوئی چیز، فتباع بالمعروف، پس فالو کرنا ہے، فا کا مطلب پس، دین اتباع کرنا ہے، بالمعروف، ود دا معروف، معروف ہوتا ہے جو بھی نون طریقہ ہے، ایک معروف طریقہ ہے، ایک اچھا طریقہ ہے، نائس وے میں، جو بھی ریکگنائزڈ چیز ہے، جو بھی سب لوگ سمجھتے ہیں۔ تو اگر بھائی نے کہا، اس کو مقتول کے بھائی نے کہہ دیا کہ چلو ٹھیک ہے، ہمیں جو ہے
قتل کے بدلے قتل نہیں چاہیے، ہمیں آپ جو ہے خون بہا دے دیں، تو پھر کیا ہے آپ وہ کر سکتے ہیں۔ وَأَدَاءٌ، اور اس کو ادا کرنا ہے، الیہ، اس کی طرف، بھائی کی طرف، فیملی کی طرف، بھی احسان، ٹھیک ہے، بھی احسانی ہو گیا بھی کی وجہ سے، تو احسان کے ساتھ اس کو ادا کر دینا ہے۔ تو یہ کہ خون بہا دے دینا ہے، اللہ کہتے ہیں ذالک، یہ بات، تخفیف من ربکم، تخفیف ہے، ایک چیز جو ہے وہ رعایت ہے تمہارے رب کی طرف سے، ٹھیک ہے، من نے کر دیا ربی، من ربی کم، تو تمہارے رب کی طرف سے یہ ایک آپ لوگوں کے لیے ایک سہولت ہے، ایک رعایت ہے، ورحمہ، اور رحمت ہے۔ تو دیت دی جا سکتی ہے، خون بہا دیا جا سکتا ہے، اس کی قیمت تقریباً جو ہوتی ہے 100 اونٹ، اسکالرس کہتے ہیں کہ ایک قتل کے بدلے میں 100 اونٹ کی قیمت ہوتی ہے۔ تو یہ کہ پھر خون بہا ادا کر دینا ہے، اور فمن اعتدی، تو پھر جو کوئی زیادتی کرے بعد ذالک، اس کے بعد، فلہو، تو اس کے لیے عذاب علیم، ایک دردناک پنشمنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چیز پوری جیسے اللہ نے کہی ہے ویسے دے دینی چاہیے، نہ تو دینے والا تنگ کرے، ٹھیک ہے، اگر قتل کر دیا ہے، یہ جان بوجھ کے قتل والی بات ہے کہ کسی نے کسی کو جان بوجھ کے قتل کیا ہے، پوری پلاننگ سے قتل کیا ہے، تو پھر اس کا یہ طریقہ ہے کہ یا تو اس کو قتل کر دیا جائے قاتل کو، یا پھر پیسے دے وہ، اور اس کو پورا کرنا چاہیے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر کیسے خاندانوں میں دشمنیاں چلتی ہیں، اور وہ نسلوں میں چلتی ہیں، جنریشن آفٹر جنریشن وہ سب چلتا ہے، تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے۔ کیونکہ دیکھیں اگلی بات بڑی پیاری، اللہ کہتے ہیں وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، فار یو آل، فی القصاصی، قصاص میں، ٹھیک ہے، فی حرف جر آ گیا، حیاتن، زندگی ہے، تو اس کو ملا کے پڑھتے ہیں، حیاتن یا اولی الالباب، زندگی ہے او عقل والو، ٹھیک ہے، اولی ہوتا ہے جیسے ہم نے ذوال جلالی والی کرام کیا تھا نا، اس طرح اولی بھی ہوتا ہے پوزیسر آف، والا، الباب عقل والا، اے عقل والو اس میں زندگی ہے۔ اگر سوچو تو کتنے لوگوں کی موت بچ جائے گی، اگر تم ایک قتل کر دو قاتل کو تو باقی خاندان کے خاندان بچ جائیں گے، تو اس میں ایکچولی زندگی ہے، اے عقل والو، لعلکم، تاکہ تم، تتقون، تم بچ جاؤ۔ تو ایک گلٹ بھی ہوتا ہے قاتل کے اوپر، ویسے بھی گلٹ ہوتا ہے، تو خیر کئی لوگ تو بڑے شفاق ہوتے ہیں، وہ مار کے بھی ان کو آرام سے پھرتے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے ایسے گناہوں سے بچائے، اور ایسی سوچ سے بچائے، اور ایسی فیلنگ سے بچائے۔ تو اس طرح یہ کہ پورا خاندان بچ جاتا ہے، نسلیں بچ جاتی ہیں اگر آپ قاتل کو مار دو گے، ورنہ آگے سے آگے دشمنیاں چلتی ہی جائیں گی۔ آگے اللہ کہتے ہیں کتبہ علیکم، کتبہ علیکم جب آتے ہیں نا، اللہ آتا ہے نا جب کتبہ اللہ، تو یہ مینڈیٹوری ہو جاتا ہے، یعنی یہ چیزیں ایک فرض سا بن جاتا ہے، لکھ دیا گیا تمہارے اوپر، اذا حضر، آ جائے، احدکم الموت، تم میں سے کسی ایک کو موت، کوئی سفر میں تھا، کوئی کہیں تھا، تو ویسے بھی جہاں بھی ڈیتھ کا ہو تو اس سے پہلے جو ہے اس کو وصیت کرنی ہوتی ہے۔ ان ترکا، اگر وہ چھوڑ جائے، خیرہ، مال کو، للوصیۃ، تو وصیت کرنی ہے، کس کے لیے، للوالدین، لی نے پھر آگے والدین کر دیا، والدین تو ویسے بھی ڈوئل ہے نا، تو یہ ہے کہ ویسے بھی ڈوئل کا صیغہ ہے، یہ ایسے ہی وہ دیتا ہے دینی، اس طرح سے نا، ڈوئل جو دو آتے ہیں نا ان کی رائنگ ایسے ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کتاب بینی، والدینی، دو لوگ، ڈوئل، تو پیرنٹس کے لیے، فار دا والدین، والاقربین، اور قرابت داروں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے جو قریبی رشتہ دار ہیں، بالمعروف، بھلے طریقے سے۔ تو اب ہمیں یہ پتہ کہ آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے سورۃ نساء میں سارے جو انہیریٹنس کے لاز آگے، تو اسکالرس کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ منسوخ ہے، تو یہ آیت جو ہے اب اس طرح سے نہیں، اس کی ویلیڈیٹی نہیں ہے، لیکن آگے پورا اللہ تعالیٰ نے شریعت کے سارے جو ہے نا حصے بتا دیے، پورشنز بتا دیے۔ اچھا جی، تو یہاں پہ یہ کہ پہلے یہ تھا کہ وصیت جو ہے وہ پیرنٹس کے لیے، رشتہ داروں کے لیے بھلے طریقے سے کرنا ہے۔
حقاً یہ حق ہے، یہ صحیح بات ہے، علل متقین متقیوں کے لیے، تو ان کو اگر کسی نے وصیت کیا تو وہ صحیح طریقے سے ڈیوائڈ کرنی چاہیے۔ فمن بدلہ، فمن تو جو کوئی، من ہوتا ہے ذی شعور کے لیے یوز ہوتا ہے، تو جو کوئی بدلہ ہو اس کو چینج کرتے، ہو مطلب وصیت کو، بعد اس کے، ماں اس کے جو سمعہ ہو سن لیا اس نے، فإنما تو بے شک، اسمہ اس کا گناہ، علی الذین ان لوگوں کے اوپر ہے، یبدلونہ جو اس کو چینج کرتے ہیں۔ اچھا یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جب الا وغیرہ آتا ہے اور کچھ ناؤنز ایسے ہوتے ہیں جو کہ مبنی ہوتے ہیں، جیسے فکسڈ ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی کسی حالت میں بھی چینج نہیں ہوتے، چاہے ان سے پہلے حرف جر آئے، چاہے ان سے پہلے وہ انا وغیرہ آئے، وہ نہیں چینج ہوتے، جیسے الذین، اولئک، ہؤلاء، چاہے ان سے پہلے الا آئے، من آئے، تو یہ چینج نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، تو الذین سیم رہتا ہے ہر حال میں۔ اچھا جی، اللہ کہتے ہیں کہ جو لوگ چینج کرتے ہیں اس کو سننے کے بعد، سمجھنے کے بعد، تو پھر گناہ ان لوگوں کو ملے گا۔ ان اللہ، بے شک اللہ، انہوں نے اللہ کو زبر دیتی ہے اینڈ میں، سمیع علیم، سننے والا اور جاننے والا ہے۔ فمن تو جو کوئی، خافا ڈرتا ہے، من موسن، فرام موسن، من نے اس کو سن کر دیا، من موسن جس نے وصیت کی تھی، خود اس کی ڈیتھ ہو گئی لیکن اس نے وصیت کی تھی، کیسے کی تھی اس نے، جنفن، وہ کی تھی طرفداری کی، یعنی کہ ساری وصیت ایک بچے کو دے دی، تو اگر ایسے اس نے کچھ غلطی کی تھی، او اثمن، یا گناہ کر دیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آنکھ بھی نہیں کر سکتے، یہ بھی نہیں کر سکتے کہ ساری ایک کو دے دو اور دوسرے بچے کو آنکھ کر دو، تو یہ سب گناہ کی باتیں ہیں۔ اگر اس نے یہ مسٹیکس کی ہیں تو پھر کیا کر سکتے ہیں، فَأَصْلَحَ، دین اس کی اصلاح کر دو، اس کو ٹھیک کر دو، یہ مسٹیک کو ٹھیک کر دو، بینہم، بٹوین دیم، فلا، تو نہیں، اسما، کوئی گناہ، علیہ، اپون ہم، ٹھیک ہے، پیچھے تھا نا کہ اگر کوئی چینج کرے گا تو اس کو گناہ ملے گا، لیکن اگر وصیت کرنے والے نے غلطی کی ہے اور طرفداری اور جانبداری سے کام لیا ہے تو پھر اس کو ٹھیک کرنے میں کوئی بھی مذائقہ نہیں ہے، یو کین چینج اٹ۔ ان اللہ، بے شک اللہ، غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ تو نیتیں جانتے ہیں، تو اس لیے جو ہے اس لیے وہ کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال ابھی ہم آگے جا کے پڑھیں گے انشاءاللہ، تو ہم انہیریٹنس کے رولز پڑھیں گے جو بہت امپورٹنٹ ہے، تو انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ چلیں اس کو میں یہاں پہ ریکارڈنگ کو کلوز کرتی ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔